My name is Dr. Adnan Mahmood. I am practicing in Punjab Medical Center for last 20 years. After graduation from my medical school, I did so many postgraduate diplomas in aesthetic dermatology, in lasers, and in the field of aesthetics mainly. So it has been long journey in the field of lasers, and I can say very safely that this field has grown in my hands. So this is a brief introduction, and mainly when we started, the lasers were very new, and not many of the people knew about their implications in the field of medicine. So one area which was very neglected at that time, and people had no solution for that, वो एक्सेसिव हेयर ग्रोथ थी फेस के ऊपर फीमेल्स में, विच वाज वेरी एम्बैरेसिंग फॉर देम, और इट वाज ऑलमोस्ट अनट्रीटेबल एट दैट टाइम. लेकिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ लेज़र ये बड़े अच्छे तरीके से इसको हमने हैंडल किया, और मेरा जो मेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट था वो लेज़र हेयर रिमूवल था टू स्टार्ट विद. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट और जो इश्यूज़ होते हैं, एक्नीज़ हैं, मिलाज़मा है, अनइवन टोन है, पिगमेंटेशन है, ये सारे भी थे. लेकिन मेनली जो फोकस ऑफ माय प्रैक्टिस था वो वाज हेयर रिमूवल. हेयर रिमूवल यूजुअली इज़ वेरी कॉमन इन आवर रेस, और उसके कुछ रीज़न्स हैं जो हम आगे चल के डिस्कस कर लेते हैं, और फिर उसकी डिफरेंट ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज़ भी हैं. इसको हमारी ज़ुबान में जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ को हिर्सुटिज़म कहते हैं, और उसकी जो मेन रीज़न्स हैं, दो प्राइमरी रीज़न्स हैं और दो के अलावा भी लेस कॉमन रीज़न्स भी हैं. जो मोस्ट कॉमन रीज़न्स हैं वो PCOD हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, और इडियोपैथिक, यानी जिसके अंदर कोई कॉज नोन नहीं होता है. इसके अलावा कुशन सिंड्रोम है, कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया है, कुछ मेडिकेशंस हैं जिनके खाने की वजह से एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाती है, और कुछ ट्यूमर्स हैं जिनकी वजह से ये एक्सेसिव हेयर ग्रोथ की शक्ल के अंदर एक सिम्टम डेवलप होता है अपार्ट फ्रॉम अदर सिम्टम्स. और कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं. रिस्क फैक्टर्स के अंदर, जिस तरह मैंने कहा कि सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर हमारा जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, एथनिसिटी है, जो मेडिटरेनियन, साउथ एशिया और मिडल ईस्ट, ये वो रीजन्स हैं जिनकी ख़वातीन को कॉमनली ज़्यादा ग्रोथ ऑफ हेयर होती है ऑन फेस एंड बॉडी. उसके अलावा जेनेटिक भी है, कुछ फैमिलीज़ के अंदर ये सारा चलता है, और लेस कॉमनली ओबेसिटी है, यानी अगर आपके अंदर मोटापे की टेंडेंसी है तो उसकी वजह उससे दैट इज़ ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग एक्सेसिव हेयर ग्रोथ. जी, तो ये कॉमन रीजंस हैं, दो मोस्ट कॉमन रीजंस हैं, और बाकी लेस कॉमन रीजंस जो मैंने आपको बताए हैं. जो अप्रोच है जी, वो साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए. जिस भी खातून को एक तो नॉर्मल फज़ होती है जो विच इज़ मोस्टली ऑन द फेस ऑफ द फीमेल, और विच इज़ नथिंग टू वरी अबाउट. लेकिन जब यही फ़ज़ अगर बहुत ज़्यादा नंबर के अंदर हो, थिक हो, टर्मिनल हेयर हो, तो फिर आपको ये एक एम्बैरेसमेंट भी होती है, एंड देन यू सीक मेडिकल एडवाइस. जब आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सबसे पहला मरहला जो होता है वो तशख़ीस का होता है. दे ट्राई टू फाइंड आउट के अंडरलाइंग कॉज क्या है जिसकी वजह से ये सिम्टम आ रहा है. तो हमें सबसे पहले तशख़ीस करनी चाहिए, और उसके लिए कुछ छोटे से टेस्ट हैं जिनके अंदर हम हार्मोनल टेस्ट करा लेते हैं, अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि हम उस रीज़न को पता चला सकें जिसकी वजह से ये है. वंस वी कम अक्रॉस द कॉज ऑफ दिस हिर्सुटिज़म, तो ट्रीटमेंट का मरहला उसके बाद आता है. इलाज के लिए जो जिस आपने पूछा लेज़र है, लेकिन लेज़र से पहले भी कुछ मरहले हैं. अगर हमने टेस्ट कराए हैं और उसके अंदर हमें कोई रीज़न मिल गई है जिसके अंदर हार्मोनल डिसबैलेंस है या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, तो हमें अंडरलाइंग कॉज को भी ट्रीट करना चाहिए. और उसके लिए यूजुअली व्हाट वी यूज़ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, एंटी एंड्रोजेंस हैं जिनके अंदर एल्डेक्टॉन वगैरह है, और टॉपिकल क्रीम्स हैं जिस तरह वनीका वगैरह है जो कि हम फेस के ऊपर लगाते हैं.
اس کے بعد پروسیجرز کی باری آتی ہے جس کے اندر ہم ڈفرینٹ میڈیکل ٹولس یوز کرتے ہیں ٹو گیٹ ریڈ آف دیز ہیئر. کنونشنلی ہم الیکٹرالسس کرتے تھے, لیکن الیکٹرالسس کے اندر اٹ از پینفل. نیڈل ہیز ٹو بی پٹ ان ٹو نیڈل از پٹ ان ٹو دا روٹ آف دا ہیئر, اور اسکن کو ڈیمیج بھی کر سکتا ہے. سو اٹ واز کنونشنل, لیکن اب اتنا زیادہ یوز نہیں ہوتا ہے. ود دی ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی اب لیزرز آر موسٹلی سیف, افیکٹو اور وداؤٹ اینی سائڈ افیکٹس. پرماننٹ دیکھیے اب اگین اٹ ول ڈپینڈ اپان کہ اس کا کاز کیا ہے, آپ کتنا اچھا لیزر یوز کر رہے ہیں. لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ ہے, لانگ ٹرم ہیئر ریڈکشن ہے, یعنی ایک لمبے عرصے تک کے لیے میکسیمم نمبر آف ہیئر جو کہ امبیرسنگ ہوتے ہیں, جو تھک ہوتے ہیں, بلیک ہوتے ہیں, وہ تو لمبے عرصے کے لیے ختم ہو جاتے ہیں, لیکن لٹل بٹ آف ویلسز یا فز جو ہے وہ پھر بھی رہ سکتی ہے. سائیڈ افیکٹ اف اگر ہم اچھا ایکوپمنٹ یوز کرتے ہیں, دیکھیے جو لیزر ہے وہ بیسیکلی اٹ از لائک اینی ادر گیجٹ اور ٹول ان دا ہینڈ آف آپریٹر. اگر کوالٹی آف ٹول اچھی ہے اور اگر آپریٹر اچھا ہے تو پھر تو سائیڈ افیکٹس نہیں ہونے چاہیے. فار ایگزامپل جو ہماری ایشین اسکن ہے اس کے لیے چونکہ اس کے اندر پگمنٹ زیادہ ہوتا ہے, اٹ از اے پگمنٹڈ اسکن, سو اگر ہم این ڈی یاگ لیزر یوز کرتے ہیں, کریکٹ ویو لینتھ کے ساتھ یوز کرتے ہیں, ایکسپیرینسڈ ہینڈس کے اندر ہوتا ہے, تو پھر تو بالکل کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا ہے. بلکہ سائیڈ افیکٹ جو ہے وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر سلیکشن آف لیزر از ناٹ اپروپریٹ ایز فار دا اسپیسیفک ٹائپ آف اسکن. ریڈنیس از ویری ٹیمپرری, اگین اف ایکوپمنٹ از گڈ, اور اگر آپ نے پراپر ویو لینتھ کے اوپر پراپر پلس ڈیوریشن کے ساتھ پراپر پریکاشنس لے کر ایکسپیرینسڈ ہینڈ کے اندر کیا ہے تو یوزولی دیر آر نو سائڈ افیکٹس. سلائٹ بٹ آف tingling or slight bit of redness which is very temporary, or as soon as you leave the clinic it is gone. As far as technology is concerned, as far as brand is concerned, and as far as indications are concerned, اب تو لیزرز جو ہے اپارٹ فرام ہیئر ریموول اور بہت ساری انڈیکیشنز کے اندر یوز ہوتے ہیں. فار ان ایون ٹون یوز ہوتے ہیں, فار ایکنی اسکارنگ یوز ہوتے ہیں, فار اسکن ٹائٹنگ یوز ہوتے ہیں. سو دیر آر سو مینی ٹائپس آف انڈیکیشنز جن کے اندر لیزرز یوز ہوتے ہیں. ہیئر ریموول کے اندر بھی ڈفرینٹ کائنڈز آف لیزرز ہیں, اور ان کی ویو لینتھس ڈفرینٹس ہیں, اور ان کے میکس ڈفرینٹ ہیں. ریسٹ ایشور کہ جو آپ کا لیزر ہو رہا ہے دیٹ لیزر از اپروپریٹ فار یور اسکن. جو یورپین اسکن ہے ان کے اندر ڈفرینٹ ٹائپ آف لیزر چاہیے ہوگا, ایشین اسکن کے اندر ڈفرینٹ ٹائپ آف لیزر چاہیے ہوگا. پھر برانڈ از آلسو امپورٹنٹ. انلکیلی وی ہیو سو مینی چیپر برانڈز اویلیبل جن کے اندر پراپر انرجی نہیں ہوتی ہے, جن کے اندر پراپر سیفٹی پیرامیٹرز جو ہیں وہ انشور نہیں ہوئے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے سائیڈ افیکٹس بھی آتے ہیں اور باقی پرابلمس بھی آتے ہیں. You just have to wear a proper sunblock. That is all what is required as far as hair removal is concerned. Sunblock آپ کو ویسے بھی یوز کرنا چاہیے. We live in a part of the world where sun is very strong, or other pollution is also playing havoc on your skin. So always have a good sunblock after your laser. There is no way to slow down the process. If there is cause, there is an underlying cause, there is not much we can do except one thing, and that is if you can reduce your weight. اگر آپ اپنی اوبیسٹی کو کنٹرول کریں گے تو اس سے اس کے اوپر ایفیکٹ آ سکتا ہے. ادروائز دیر از نو ریمیڈی ادر دین لیزر ایپیلیشن یا ہیئر ریموول. جس بھی طریقے سے آپ اس کو انڈر لائن کاز کو ٹریٹ کریں اور ایپیلیشن کریں لیزر کے ساتھ, یہی اس کا مناسب حل ہے. اور ایک حل یہی ہے کہ آپ اپنا ویٹ کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. اف یو آر اوبیس, اف یو آر اوبیس اور اف یو آر اوور ویٹ, دین ٹرائی ٹو کنٹرول یور ویٹ. جی
اس کے علاوہ ابھی تک کچھ اسٹڈیز ہو رہی ہیں جن کے اندر اینٹی انفلیمیٹری ڈائٹ ہے، اور یو ٹرائی ٹو لک اراؤنڈ کہ آپ کوئی ایسی پروڈکٹ تو نہیں یوز کر رہے ہیں جس طرح سے لانگ ٹرم یوز آف اسٹیرائڈس ہے آن یور فیس، اور یا اگر آپ کوئی ایسی پروڈکٹس یوز کر رہے ہیں جن کے اندر ہیڈن اسٹیرائڈ کمپوننٹ ہے تو اس کو آپ کیئرفلی دیکھیے، اس کی وجہ سے ایکسیسو ہیئر گروتھ کے اوپر فرق پڑ سکتا ہے اور اپنا ویٹ کنٹرول سے فرق پڑ سکتا ہے جی۔ اس کے علاوہ کوئی اور خاص ایسا اسٹیپ نہیں ہے جو آپ لیں اور جس کی وجہ سے آپ کے ہیئر گروتھ کم ہو جائے۔ ویری کیئرفل اباؤٹ ٹیکنگ سچ سارٹ آف پروڈکٹس وچ کلیم کہ اس کے کھانے سے ہیئر کم ہو جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو کھانے کی دوائیاں میں نے آپ کو بتائیں وہ صرف 2 ہی ہیں، اورل کنٹراسیپٹیوز اور اینٹی اینڈروجنس، لیکن وہ بھی جب تک ڈاکٹر یہ اسرٹین نہ کر لے کہ اس کی وجہ سے آپ کو ہیئر گروتھ ہو رہی ہے تو آپ کو یہ نہیں لینا چاہیے، اور اوور دا شیلف کوئی پروڈکٹ ہے وہ تو بالکل ہی نہیں یوز کرنی چاہیے، بیکاز یو ڈونٹ نو واٹ اٹ کنٹینس، اٹ کین بی ہارمفل ایز ویل۔ سجیشن از اسٹے ہیلدی، اور ہیلدی لائف اسٹائل مینٹین کیجیے۔ دیر آر سم سائنز آف گڈ اسکن، ہیلدی اسکن جس کے اندر آپ کا ایون ٹون ہے، اسموتھ ٹیکسچر ہے، اٹ شوڈ بی ویل ہائیڈریٹڈ، اور پور سائز اتنا کم ہونا چاہیے کہ لائٹ شوڈ ریفلیکٹ آن یور اسکن، اور نارمل یا انٹیکٹ سینسیشنس ہونے چاہیے۔ سو دیز 5 سائنز آر آف ہیلدی اسکن۔ تو آپ ٹرائی ٹو مینٹین یور ہیلتھ، یور inner health is expressed in your skin. So agar if you want to really look good, and if you want to take care of your skin, and if you want to have a good skin, you should have a good health. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ ایکٹیو لائف اسٹائل مینٹین کریں، ریگولر ایکسرسائز کریں، بیلنس ڈائٹ لیں، ہیو اے گڈ سلیپ، پاور سلیپ لیں۔ بیوٹی سلیپ کہتے ہیں کہ if we sleep between 10 and 2 تو اٹ از ویری گڈ فار اسکن، بیکاز اس میں گروتھ ہارمونس ریلیز ہوتے ہیں اور جو آپ کی اسکن کو گلو دیتے ہیں۔ اور سن بلاک یو شوڈ اپلائی پراپر اپروپریٹ سن بلاک وچ از اپروپریٹ فار یور اسکن اینڈ وچ ہیز اے گڈ SPF، اور یوز گڈ کوالٹی اپروپریٹ فار یور اسکن فیس واش، اور کوئی اچھی نائٹ کریم یا نائٹ سیرم جو ہے وہ سلیپ سے پہلے۔ سو spend a little bit of time for your skin، تو آپ کی اسکن بہت اچھا ہو جائے گا۔